دیکھو کتنی بڑی شان ہے، تمام اہل بیت کو خطبہ دیا جا رہا ہے، ازواج کو خطبہ دیا جا رہا ہے، آل پاک کو خطبہ دیا جا رہا ہے، اصحاب کو خطبہ دیا جا رہا ہے کہ سنو بڑے بڑے احسانات تم نے دین اسلام پہ کیے ہیں، لیکن میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، دے دیا ہے۔ فرمایا تم میں سے ایک ہستی ایسی ہے جس کے احسانات اتنے ہیں کہ میں دنیا میں دے کے نہیں چلا، بلکہ قیامت کے دن میری طرف سے میرا رب اس کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور سرکار نے اس ہستی کا نام لیا، فرمایا سنتے ہو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول بلا فصل، امیر المومنین، امام المتقین، امام المشارق والمغارب، جس ہستی کو مالک کائنات نے انبیاء اور رسول کے بعد اولین و آخرین تک ہر حیثیت سے، خواہ وہ من حیث الظاہر ہو یا من حیث الباطن ہو، ظاہری حیثیت سے بھی باطنی حیثیت سے بھی، اللہ کریم نے اگر انبیاء کے بعد کسی ہستی کو شان سے نوازا ہے، کسی کو فضیلت اور رتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس ہستی کو سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے اسلام جانتا ہے۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اٹھا دیا ہے، چکا دیا ہے۔ فرمایا ابو بکر تیرے احسانات اتنے ہیں دنیا میں نہیں اتر سکتے، قیامت کے دن میرا رب تیرے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ کے جملے سنو، جس ہستی کو سرکار سے اتنی نسبت ہو، جس ہستی کی سرکار اتنی شان بیان کرے، آج لوگ اسی شخص کو کفر کے فتوے دیں، چلو ان کو تو جہنم میں جانے ہی دو، وہ تو ہیں جہنم کا ایندھن، بات ان کی نہیں ہو رہی۔ رونے کا مقام یہ ہے کہ جو ابو بکر کو خلیفہ اول بھی مانے، مسلمان بھی مانے، رسول اللہ کا سچا عاشق بھی مانے، افسوس ان مسلمانوں پر ہے کہ وہ ایسے ظالموں سے تعلق بھی رکھیں، ایسے ظالموں سے تعلق بھی رکھیں۔ سرکار کے جملے تو سنو، کیا فرمایا؟ فرمایا وما نفعنی مال احد قط، فرمایا جب سے میں دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لایا ہوں، ما نفعنی مال احد، تمام اہل بیت بیچ میں، ازواج مطہرات بیچ میں، ٹوٹل صحابہ، فرمایا اتنا نفع کسی کے مال نے مجھے نہیں دیا کبھی بھی، ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا جتنا ابو بکر تیرے مال نے مجھے نفع دیا ہے، سارے صحابہ و اہل بیت ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اتنا نفع تو انہوں نے نہیں دیا ابو بکر جتنا میں نے تیرے مال سے اسلام کی خاطر نفع اٹھایا ہے۔ غور کریں آپ، سرور دو جہاں علیہ السلام کس قدر شان اور فضیلت دے رہے ہیں، حالانکہ سرکار علیہ السلام تو خود ایسی شان کے مالک ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد اگر کائنات میں مالک کریم نے کسی ہستی کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے تو وہ ذات سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے۔ سرکار علیہ السلام سے زیادہ شان والا نہ کوئی نبی آیا، نہ قیامت تک کبھی کوئی جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ممکن ہے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے کیا ہے؟ دیکھو میں کسی کی شان بیان کروں، اتنی بڑی بات نہیں، اگرچہ بڑی بات، کیونکہ میری اپنی کوئی شان نہیں ہے۔ آپ کسی ہستی کی شان بیان کریں، اتنی بڑی بات نہیں، اگرچہ بات بڑی اچھی ہے، کیونکہ ہماری کوئی ویلی و شان، اور ابو بکر کی شان کون بیان فرما رہے ہیں؟ کچھ تو غور کرو مسلمانوں، طرز عمل تو دیکھو، ابو بکر امتی ہیں، رسول اللہ سارے نبیوں کے بھی آقا ہیں، اور ابو بکر صدیق کی شان رسول اللہ کی زبان سے صادر ہو رہی ہے، اور یہ وہی زبان ہے جس کو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا،
بولتے سرکار دو عالم ہے، کلام اللہ کریم کا ہوتا ہے۔ تو جس ہستی کی شان رسول اللہ اس انداز میں بیان فرمایا کہ کسی کا بھی احسان میرے اوپر باقی نہیں ہے، پہلے جملے میں، حدیث کے پہلے جملے میں، سوائے ابو بکر کے، سب کے احسانات کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ابو بکر تیرے ابھی باقی ہیں، تیرے ابھی کیا ہے، اور ان کا بدلہ قیامت کے دن کون دے گا؟ فرمایا اللہ تجھے اس کی جزا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کتنے صحابہ، کتنے اہل بیت کے افراد تھے، فرمایا ان سب میں سے کسی کے مال نے مجھے، سرکار مال سے اسلام کا ہی کام کرتے تھے، کوئی ذاتی جاگیریں تو سرکار نے بنائی نہیں ہیں، جو بھی آتا اسلام پہ خرچ کرتے، جو بھی آتا۔ تو معنی کیا نکلا؟ ابو بکر کے مال سے جتنا دین اسلام کا میں نے کام لیا ہے، اور کسی کے مال سے اتنا کام میں نے نہیں لیا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مزید ارشاد فرمایا، یہ حدیث سیاستہ میں سے جامع ترمذی میں ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، کس کتاب کی حدیث ہے؟ جامع ترمذی ہے، باب المناقب، حدیث کا نمبر 3661، حدیث کا نمبر 3600، اور ترمذی کا صفحہ ہے 2029، مکتبہ دارالسلام ریاض السعودیہ سے چھپی ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں علیہ السلام نے خطبہ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے ارشاد میں جہاں صحابہ موجود ہوتے تھے وہیں اہل بیت بھی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ سرکار نے ان سب کو جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا جب میں ظاہری طور پہ دنیا سے چلا جاؤں، جب میں ظاہری طور پہ دنیا سے چلا جاؤں، اب تم نے اقتدا کرنی ہے کن کی؟ فرمایا من بعدی ابی بکر و عمر، ابی بکر و عمر۔ فرمایا جب میں ظاہری طور پہ پردہ کر جاؤں، اے میرے صحابہ و اہل بیت، پہلے تم نے اقتدا کرنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی، اور ان کے بعد خلیفہ ثانی جو آئیں گے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی۔ اب غور کرو، جن نفوس قدسیہ کی اقتدا کرنے کا حکم مولا کائنات کو بھی رسول اللہ دے رہے ہیں، جن نفوس قدسیہ کی اقتدا کرنے کا حکم سیدنا امام حسن و حسین کو بھی رسول اللہ دے رہے ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، نواسوں کو، اپنے تمام صحابہ کرام کو جن کی اقتدا کا حکم دے رہے ہیں، کتنا ناانصافی اور ظلم ہے کہ آج انہی نفوس قدسیہ پہ کفر کے فتوے لوگ گاڑتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ولی اللہ و خلافتہ بلا فصل کا کیا معنی ہے؟ کوئی ہمیں بھی تو سمجھائے۔ و خلافتہ بلا فصل کا کیا مطلب ہے، سوائے اس کے کہ ابو بکر عمر و عثمان کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہے، یہی مطلب ہے۔ کائنات میں کوئی عربی جاننے والا ہمارے اس جملے کو چیلنج کرے کہ خلافت ہو بلا فصل کا یہ معنی نہیں ہے، ہم اس کو منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے، کیونکہ ان کی کتب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکار کے بعد ترتیب کے لحاظ سے پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرے، لیکن وہ کلمے میں کہتے ہیں علی ولی اللہ و خلافت ہو بلا، کہ پہلا خلیفہ علی ہے۔ پہلا خلیفہ کون ہے؟ اب ادھر ترتیب یوں لکھی، ادھر ایمان یہ رکھا، تو پھر کہنے لگے کہ ترتیب واقعی یہی ہے، لیکن خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو، یہ ان کی دلیل ہے۔ غور کرنا، کہنے ترتیب یہی ہے، لیکن ہم علی المرتضیٰ کو پہلا خلیفہ کیوں مان رہے ہیں جبکہ ترتیب خود کہتے ہیں پہلے کون ہے؟ اور بولو تو صحیح، کوئی آپ کی روزی بند کر دے گا؟
ہم نے کوئی کسی کا نام لیا؟ اگر حقیقت قرآن و سنت کی بیان کرنا جرم ہے تو پھر اس جرم کو ہم بار بار کرتے رہیں گے۔ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، ہم کہہ رہے ہیں جو یہ کام کرے اس پہ یہ حکم ہے، اس پہ یہ حکم ہے۔ کسی کو تکلیف ہے کہ جملہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ میدان میں اترے، ہم قرآن و سنت سے ثابت کر دیں گے۔ اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی اور بات نہیں ہے۔ غور کرو، ترتیب مانی ہے لیکن خلیفہ کہا، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے نزدیک خلیفہ وہ ہوتا ہے معاذ اللہ جو کیا ہو، اور پھر لکھا یہ تینوں کیونکہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے ہم نے کہا پہلا خلیفہ علی المرتضیٰ ہے۔ اس لیے ہم نے کہا پہلا خلیفہ۔ کسی جج صاحب کو بھی اگر ضرورت ہو تو ہم ان کی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ممکن ہے کسی جج صاحب کو تکلیف ہو، ممکنات میں سے ہے۔ تو جب کسی کے پاس حوالہ ہونا تو جج کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ اس کو ہاتھ کڑی لگانے کا حکم کرے۔ کیوں؟ جن گستاخوں نے اپنی کتابوں میں ابو بکر، عمر، عثمان اور بلکہ سارے صحابہ کو کافر لکھا ہے، جج کا انصاف اس طرف نہیں آتا، جائے گا اس طرف جو ان کی گستاخیاں مسلمانوں کے سامنے رکھے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں، کلمے میں اعلان کر رہے ہیں، اذان میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک ابو بکر، عمر اور عثمان معاذ اللہ مسلمان۔ کچھ اپنے آپ کو سمجھا، کچھ سوچ، قیامت کے دن رسول اللہ کو کون سا منہ دکھائیں گے اگر ایسے لوگوں کی تعلیمات ہمارے گھروں میں چلتی رہی، اگر ایسے لوگوں کے فنکشنوں میں ہم جاتے رہے، اگر ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیسنا ہمارا ہوا تو سوچ پھر رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور یہ بات ناممکن ہے کہ بندہ رسول اللہ کے صحابہ کے گستاخ کے ساتھ بھی محبت رکھے اور کہے میں رسول اللہ کے صحابہ کا محب ہوں۔ یہ بات اسلام نہیں مانتا۔ وہ بندہ اپنے اس عقیدے میں جھوٹا ہے۔ اگر ہمارے والدین کو کوئی گالی دے دے، آپ اس سے محبت کریں گے نا؟ اور کھربوں والدین ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مبارک جوتے کے نیچے کی جو خاک ہے نا، اس خاک کے بندہ قربان کر دے۔ اپنے باپ کی باری ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے میرا دشمن ہے، اور شہنشاہ صداقت کی باری ہے تو چپ ہے، بلکہ الٹا ان گستاخوں کی تعلیمات ان کے گھروں میں چلتی ہیں۔ کتنے گھر آپ کو گنوا دوں جن کے گھروں میں نو اور ماتم کا سسٹم ہے؟ کتنے سنیوں کے گھر آپ کو گنوا دوں جن کی مائیں بہنیں صرف جاتی نہیں، معاذ اللہ گھوڑے سے بیٹے مانگتی رہتی ہیں۔ خود علی المرتضیٰ سے تو پوچھ، جب کبھی منت ماننی ہو تو طریقہ کیا ہے؟ جس علی کے نام پہ یہ تمہارا ایمان لوٹتے ہیں، مولا کائنات سے پوچھو، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھو، اگر کبھی منت ماننے کا موقع آ جائے تو طریقہ کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، دونوں شہزادے، مولا کائنات اور خاتون فردوس سلام اللہ علیہا، ان دونوں نے اللہ کی جناب میں عرض کی مالک، تیسری ان کی نوکرانی دائی فدہ، مالک اگر تو ان شہزادوں کو صحت عطا فرما دے گا تو ہم تیری رضا کی خاطر منت مانتے ہیں 3 روزے رکھیں گے۔ اسی علی سے ہی پوچھ رہے منت کا طریقہ کیا ہے۔ اگر تجھے نبی علیہ السلام کا طریقہ پسند نہیں تو علی کے طریقے پہ آ، خدا کی قسم ہے علی کا ایک کام بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ پوری زندگی صحابہ و اہل بیت نے سرور دو جہاں کی سنت کے مطابق گزاری ہے۔ تو کسی ایک ہستی کے طریقے پہ آ جا، حقیقت میں رسول اللہ کا طریقہ ہی ہوگا۔ حقیقت میں مولا کائنات کو منت ماننے کی ضرورت جب پیش آتی ہے تو آپ فرماتے مالک میں تیری رضا کی خاطر کیا رکھوں گا۔ اور کس قدر لوگ اسلام سے دور ہو گئے، کس قدر لوگ قرآن سے دور ہو گئے، کس قدر لوگ احادیث طیبہ سے دور ہو گئے۔ دعویٰ ہے ہم سنی ہیں اور منتے مانتے ہیں ان لوگوں کے گھوڑے کے پاس جا کے، اگر گھوڑا مجھے بیٹا دے دے گا
تمہیں اپنے بیٹے کو پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کی جاتی ہے، اس گھوڑے سے نیچے سے گزاروں گی، کوئی کہتی ہے اپنے بیٹے کو امام حسین کا منگتا بناؤں گی، بھلے جو امام حسین تیرے اور تیرے بیٹے پہ لعنت ہی بھیجے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ سے پوچھو یہ منت کا طریقہ اسلام کے مطابق حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس گھوڑے پہ سارا سال بھنگی، چرسی، شرابی، زانی، کبابی سوار ہوتے ہیں، جس گھوڑے کو بعض مقامات پہ شراب پلا کے میدان میں لے آتے ہیں، وہ گھوڑا تمہیں بیٹے دے گا؟ برکت لینے گئے ہیں جی گھوڑے سے، ایک مسلم کے گھر قرآن جیسی مقدس کتاب موجود ہو، اور قرآن کی برکت کیا تھوڑی ہے کہ گھوڑوں سے برکت لینے گئے ہوئے ہو؟ کچھ شرم و حیا کرو، سوچو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے۔ آخر مالک نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا؟ یہ کس صحابی کا طریقہ؟ یہ کس حدیث میں آیا کہ گھوڑے کے پاس جا کے منتیں مانو؟ میرے بھائی منت وہ ہوتی ہے جس میں کہا جو مالک یہ کام ہو جائے اتنے رکعت نفل پڑھوں گا، یہ کام ہو جائے اتنے روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنا مال تیری رضا کے لیے فلاں غریب کو دے دوں گا۔ منت ماننی ہے تو یہ طریقہ ہے۔ ہاں اگر تجھے بہت زیادہ امام علی مقام سے محبت ہے تو جس مقصد کے لیے میرے امام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اس مقصد پہ اپنی زندگی کو ڈالنا ذرا۔ کیا کیا رونا روئے ہم۔ میرا آپ سے سوال ہے، یزید کے محل میں، یزید کے لڑکیاں ناچتی تھی کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں وہ دل دادا تھا اس بات کا، لڑکیوں کو بلا کے نچواتا تھا، گانے باجے۔ اب شرم کے مارے بہت سارے لوگوں کو ابھی سے سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، وہ بولنا چپ کر گئے ہیں۔ اور میرے بھائی اس معاملے میں شرم کی ضرورت نہیں، اس معاملے میں ضرورت ہے اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لی جائے۔ اللہ سے کیا کر لی جائے؟ کنجریوں کو نچوانا کس کا کام ہے؟ میرے امام نے فرمایا پورا قبیلہ دے دوں گا، ایسے شخص کو اپنا حاکم نہیں مانوں گا جس کے گھر میں عورتیں ناچے، فرمایا وہ ہمارا حاکم۔ چلو ایک اور جہت سے کلام کر دوں، یزید اس بات پہ اصرار کر رہا ہے میں حاکم وقت ہوں، میں کیا ہوں؟ اب اسے اپنی حاکمیت منوانے کے لیے کچھ نفوس قدسیہ کے ووٹ درکار تھے، اور کسی کی حمایت کرنا یہی ووٹ ہوتا ہے۔ کچھ جملہ کسی اور انداز میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ اس بے ایمان کو اس وقت تک عام لوگ اپنا حاکم نہیں مانتے تھے جب تک عبداللہ بن زبیر جیسی ہستیاں، جب تک عبداللہ بن عمر جیسی ہستیاں، جب تک امام حسین جیسی ہستیاں اس کی حمایت کا اعلان نہ کرتے کہ ٹھیک ہے یہ حاکم ہے، اس وقت تک اس کو عام لوگ اپنا حاکم، اب وہ ایک ہی بندے پہ کیوں مجبور کر رہا؟ لاکھوں دنیا اور تھی، ان کے ووٹ کم تھے، لیکن اس کو پتا ہے اصلی ووٹ ادھر سے ہے جو مدینے کے رہائشی ہیں۔ صحابہ و اہل بیت، صحابہ نے بھی اس کی بیعت سے انکار کر دیا، اور امام علی مقام نے بھی دلیل